بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ایک سیاسی تنظیم جس کی عمر صرف 22 سال تھی اور ایک شخص ایسا جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو یقیناً ایک آفر ہوئی یا لا کے بٹھایا گیا یا مسلط کیا گیا یا واللہ عالم وہ ووٹوں سے آئے، مگر 35 سال کی جدوجہد اگر پابند سلاسل دیکھا جائے، شہادتیں دیکھی جائیں اور یعنی قربانیوں کی بات کی جائے اور عملی طور پہ سیاست کی بات کی جائے کہ جس کو پیراشوٹ والی سیاست بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں عام فہم الفاظ میں، کبھی کوئی آفر تو آئی ہوگی کہ پاکستانی دھارے میں شامل ہونے کے لیے کہ کراچی صوبائی طور پر، شہری طور پر، بلدیاتی طور پر، مرکز کے طور پر آپ بھی حکومت بنائیں اور یہ کچھ چیزیں اس کو آپ نے بات ماننی ہوگی بس۔ اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیے گا کوئی ایک پارٹی، سیاسی پارٹی کا نام آپ بتا دیں، میری نالج میں اضافہ ہو جائے گا، میری ڈکشنری میں لکھ لوں گا کہ کوئی بغیر پیراشوٹ کے کوئی آیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے پیراشوٹر ہی ہیں، کوئی کسی کی گود میں، کوئی کسی کی گود میں، کوئی کسی گود میں، آتے سارے پیراشوٹر کے ذریعے ہی ہیں، اور بعد میں پھر آگے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو سیدھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سچائی کو قبولیت کیوں نہیں ہے، اور سچائی کو قبولیت جب تک نہیں ہوگی ملک بچے گا نہیں۔ اگر آج آپ نے سچ کو نہ، آپ نے ان محب وطن قوتوں کو، ان محب وطن لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کی اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے قربانی، اگر آپ نے ان کو آگے لے کر نہیں آئے، آپ نے ان کو آگے، آپ اگر طاقت کی زبان، ہم بھی اگر چاہتے نشتہ پار کے بعد اسلحہ اٹھا سکتے تھے، ہم بھی چاہتے تھے، آپ گواہ ہیں، اس وقت کے اخبارات گواہ ہیں، ہم نے شانہ اپنے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید سے لے کر آج تک کے ہمارے 400-500 جنازے گواہ ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی، کہ ہمیں لوگوں کا پتہ ہے دہشت گردی کہاں سے ہوئی، کس کے کہنے پہ ہوئی، کیوں ہوئی، لیکن ہم نے کیا، یہ وطن ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ 22 کروڑ عوام، ان کو یہ لڑائیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اچھی تعلیم کی ضرورت ہے، یہ 22 کروڑ عوام کو اچھی صحت کی ضرورت ہے، اس 22 کروڑ عوام کو اچھی روزگار کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا شاید قصور مجھے یہ لگتا ہے اس میں۔ باقی تو رہنا بھی مجھے اسی ملک میں ہے، انہی پارٹیوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ہم نے اپنا سلوگن یہ بنایا ہے خدمت سب کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کو ہم عبادت بھی بنا سکتے ہیں، سیاست کو ہم کرپشن اور جھوٹ کا پلندہ جو بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں کیا عزت ہے اس پاکستان کی؟ واللہ بتائیے گا، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کے گرین پاسپورٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں اب جھوٹے منہ سے کیسے کہہ دوں کہ ہے؟ آج آپ جا کے لائنوں میں گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے کپڑے اترتے ہیں، آپ کی تلاشی ہوتی ہے، آپ کے کسی لیڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر تماشا لگا ہوا ہے، ہم دور کریں یار، ہم لائیں اس پاکستان میں اچھی قیادت، اچھے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہیں، اس ملک سے پیار کرنے والے، یہ 22 کروڑ عوام کا خیال کریں۔ خدا کی قسم یہ پاکستان اگر قرضے دینے والا ملک نہ بن جائے، یا آپ یہاں لکھ لیں، نوٹ کر لیں، کسی وقت آپ کوئی پڑھے تو یہ ریکارڈنگ آپ لیجئے گا، آپ اس قوم کو کھڑا کریں جس قوم نے پاکستان بنتے ہوئے قربانیاں دی تھی۔ ہم اچھے لوگ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، بہت ساری پارٹیوں کے اچھے لوگ بیٹھ گئے کہ نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ ہم ایک دفعہ، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک فیئر الیکشن تھا، اس کے بعد پاکستان 2 ہو گئے تھے۔ اس فیئر الیکشن کے بعد آپ دے دیتے نا اس کو حکومت، کیوں نہیں دی آپ نے حکومت؟ اس کی پارٹی زیادہ تھی نا، آپ کی اگر سیٹوں کا تناسب تھا اور وہ جیت رہا تھا تو آپ دے دیتے، کیا کر لیتا وہ؟ یہاں ادارے موجود تھے، ملک موجود تھا، قوم موجود تھی، عوام موجود تھی جو ان سب چیزوں کو کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں تو خاص طور پہ یہ آج انڈیا اتنا چلا کر بولتا ہے کہ کبھی اس کی ہمت بھی نہیں، اور ایک اور بات ہوں ڈاکٹر صاحب، ان کے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، یہاں یہ ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، یہ طاقت سے لڑتے ہیں، ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ اسی لیے تو ایمپرر نے کہا تھا کہ ان کو فحاشی میں لگا دو، ان کو جھوٹ میں لگا دو، ان کو لسانیت میں لگا دو، ان کو مذہب پہ نام پہ لڑاؤ۔ یہ سب سے زیادہ مذہب کے نام پر بھڑکتے ہیں۔ یہ آج قرآن کی بے حرمتی، آج اس طرح کی حضور کی شان میں توہین، کبھی صحابہ کی شان میں توہین، کبھی اہل بیت کو بناتے ہیں۔ ضرورت انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹنا ہے نا، آپ کی محبت، آپ کی موت، ہماری، ہم سب ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں نا، تو ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، ہم سب کو مل کر اس
اس ملک کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ مل کر اپنے سالار کے ساتھ انڈیا کی جنگ لڑنی ہوگی۔